اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کا کتنا شوق تھا اور نماز کا کس طرح اہتمام کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشبو اور عورتیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، نماز آپ کے لیے محبوب بنا دی گئی ہے، لہٰذا آپ اس میں جتنا چاہے اپنا حصہ لے لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی عمل کا زیادہ شوق عطا فرمایا تھا۔ مجھے رات کو نماز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس لیے میں جب بھی نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو کوئی میرے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا تھا، اور میری آمدنی کا ذریعہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر یہ 5واں حصہ میرے بعد کے خلفاء کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کی اتنی عبادت کی کہ آپ کے دونوں قدم سوج گئے۔ اس پر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے یہاں تک کہ آپ کی دونوں قدم سوج جاتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنی نماز پڑھا کرتے کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہتے کہ آپ کے دونوں قدم پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہتے کہ آپ کے قدم ورم کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کی مغفرت ہو چکی ہے تو پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدم پھٹ جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کی کہ آپ پرانی مشق کی طرح ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ حضور نے فرمایا، ہاں کر دیے، لیکن کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے جس حصے میں بھی نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیتے تھے، اور رات کے جس حصے میں بھی سوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے۔ یعنی کبھی آپ رات کے شروع میں نماز پڑھتے، کبھی درمیان میں، اور کبھی آخری حصے میں، اور آپ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے کہ ہم کہتے کہ اس مہینے میں آپ ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کسی مہینے میں آپ بالکل نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بھی روزہ نہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، لیکن آپ نے اتنا لمبا قیام کیا
کہ میں نے برے کام کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے پوچھا آپ نے کس کام کا ارادہ کر لیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بیٹھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز میں کھڑے رہے اور فجر تک یہی آیات پڑھتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جس کا ترجمہ ہے اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، تکلیف کا اثر آپ پر بالکل واضح ہے۔ حضور نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو مجھ پر تکلیف کا اثر دیکھ رہے ہو، میں نے اس کے باوجود آج رات 7 لمبی سورتیں پڑھی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے کہا 100 آیاتوں پر رکوع کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہیں۔ پھر میں نے کہا آپ اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہیں۔ پھر میں نے کہا آپ اسے ختم کر کے رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، اسے ختم کر کے سورہ آل عمران شروع کر دی اور اسے بھی پورا پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ جب کسی آیات کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ کہنے لگتے، اور جب ایسی آیات کے پاس سے گزرتے جس میں اللہ سے مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سے مانگتے، اور جب ایسی آیات کے پاس سے گزرتے جس میں پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سے مانگتے، اور جب ایسی آیات کے پاس سے گزرتے جس میں پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے، اور آپ کا رکوع قیام جیسا لمبا تھا۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ فرما کر کھڑے ہو گئے اور تقریباً رکوع جتنی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ بھی قیام جیسا لمبا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ میں بھی آپ کی نماز میں شامل ہو گیا ہوں۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع فرما رکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ سورت ختم کر کے آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ پڑھتے ہی رہے۔ حضرت سنان راوی کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت حذیفہ نے یہی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھی، حضور کا رکوع قیام کی طرح لمبا ہوتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اب تک میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم میرے پیچھے ہو تو میں نماز کو مختصر کر دیتا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کا شوق۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو بھی نماز کا شوقین بنائے، کیونکہ نماز ذریعہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہو تو اس سے پہلے وضو کر لو اور نماز پڑھ لو اور اللہ کے سامنے سجدہ کر لو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ دوستو، نمازوں کا اہتمام کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز روشن ہے، اندھیری زندگی کے لیے نماز روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔